یہ ہے ہماری پہلی صبح 6000 فٹ بلند ڈارہیاڑو کھیرتر پہاڑ پر۔ میرے دو دوست کل کی سفر سے اتنا تھکے ہوئے ہیں کہ ابھی تک ان کا دل نہیں کہتا بستر چھوڑنے کو۔ کل موٹر سائیکلوں کے ذریعے ڈارہیاڑو پہاڑ پر چڑھنے کی خوشی جلدی ہی پریشانی میں تبدیل ہوئی تھی جب ہم نے دیکھا کہ رات ہو رہی ہے، ہمارا پانی ختم ہونے والا ہے، ہمارے پاس بسترے نہیں ہیں اور دور دور تک کسی گاؤں کا نام و نشان نہیں کہ ہم جا کر رات گزاریں۔ ہم نے اسی تھکاوٹ کی حالت میں ہی پہاڑ پر رات کی تاریکی میں اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ فاصلے پر ہمیں تھوڑی روشنی نظر آئی۔ جب اندازہ ہوا کہ قریب کچھ گھر ہیں تو ہم نے زور زور سے ان گھر والوں کو بلانا شروع کیا۔ ان گھروں سے 2 آدمی رات کے گھپ اندھیرے میں ہماری موٹر سائیکلوں کی روشنی کے سمت آئے۔ ان مہمان نواز لوگوں نے ہمیں خوش آمدید کہا اور اپنے اتاق پر لے گئے۔ جلدی جلدی سے بسترے لائے اور پھر ہمارے لیے چائے اور کھانے کا بندوبست کیا۔ ہم بھی بہت بھوکے تھے اور ہم نے بھی ڈٹ کر کھانا کھایا۔ ہم جولائی کے گرم ترین مہینے کی 8 تاریخ کو یہاں پہنچے ہیں، لیکن یہاں موسم بہت سرد ہے۔ ہمیں سردی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے پاس موجود کپڑا اپنے جسم پر لپیٹا، لیکن سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے میزبانوں کو گرم بسترے، خاص طور پر کمبل لانے کی گزارش کی، جو کہ انہوں نے پوری کی۔ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کا یہ علاقہ گرمیوں میں سرد ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن بلوچستان حکومت نے اس علاقے کو تفریحی حوالے سے ترقی دینے اور ہل اسٹیشن بنانے کا کوئی بھی منصوبہ نہیں بنایا ہے، جبکہ سندھ کی حکومت نے اس علاقے کے قریب ہی اس علاقے سے نسبتاً کم ٹھنڈے پہاڑی علاقے گورکھ پہاڑ کو ہل اسٹیشن کا درجہ دے کر وہاں سیاحوں کے لیے کافی سہولیات مہیا کی ہیں۔ ابھی صبح ہوئی ہے اور میں سب سے پہلے اٹھا ہوں۔ میں صبح سویرے اس پہاڑی علاقے کی خوبصورتی دیکھنا اور ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنا ہاتھ منہ دھونا چاہتا ہوں اور واش روم جانا چاہتا ہوں۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ ان پہاڑی علاقوں میں ابھی تک واش روم کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ ایسی حاجت پوری کرنے کے لیے آپ کو لوٹا ساتھ لے کر گاؤں سے دور کسی جھاڑی میں چھپ کر یہ کارروائی کرنی پڑتی ہے، لیکن یہاں تو مسئلہ اور گمبھیر ہے۔ ہمارے میزبان بتا رہے ہیں کہ اس وقت ان کے گھروں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہاتھ منہ دھونے یا پینے کے لیے اب پانی کا 3-4 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ رفع حاجت کے لیے پانی کی موجودگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈارہیاڑو پہاڑ پر پانی کی شدید قلت ہے۔ گاؤں والے پانی بہت دور سے گدھوں کے ذریعے لاتے ہیں۔ کل کا لایا ہوا پانی ختم ہو چکا ہے۔ ابھی صبح کو 5 بجے کچھ عورتیں اور مرد پانی لینے گئے ہیں، تب تک پانی کے لیے انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ میرے دوست پروانہ میرا جی کو یاد آتا ہے کہ ہمارے لائے ہوئے پانی کی بوتلوں میں سے ایک بوتل میں تھوڑا سا پانی بچا ہوا ہے۔ پروانہ بوتل تلاش کرتا ہے اور پانی لوٹے میں انڈیل کر رفع حاجت کے لیے جھاڑیوں کا رخ کرتا ہے۔ میں اپنے میزبان کو کہتا ہوں کہ رات آپ لوگوں نے تو ہماری اتنی زیادہ خدمت کی، لیکن آج صبح کیوں ہمیں پانی بھی نہیں دے رہے ہو؟ وہ کہتا ہے بھائی کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ اکثر صبح تک پانی ختم ہو جاتا ہے اور ہم لوگ صبح کو ہاتھ منہ نہیں دھوتے۔ ہم اکثر ہاتھ منہ بھی دوپہر کو دھوتے ہیں جب ہمارے لوگ دور سے پانی لا کر گھر واپس آتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیسی ہے زندگی آپ کی یہاں؟ وہ کہنے لگتے ہیں کہ کوئی سہولت نہیں ہے بھائی، نہ پانی ہے، نہ کوئی راستہ، نہ تعلیم، کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنی زمینیں اور اپنا علاقہ چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ موسم سرما میں جب سردی زیادہ پڑتی ہے تو کچھ مہینوں کے لیے پہاڑوں سے نیچے وادیوں میں جا کر آباد ہوتے ہیں اور سردی ختم ہوتے ہی واپس اپنے علاقوں میں لوٹ آتے ہیں۔ میں اپنے کیمرہ سے یہاں کی صبح کی خوبصورتی ریکارڈ کرنے لگتا ہوں۔ یہ ہیں ان لوگوں کے پتھروں سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر۔ یہ ان کی اتاق ہے جہاں مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان کے گھر بھی ایسے ہی پتھروں کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے خوبصورت پہاڑی نظارہ اور خوبصورت آسمان۔ اتنے میں مجھے ایک پیاری سی بچی دکھائی دیتی ہے۔ میں پیار سے اسے بلاتا ہوں۔ جب وہ قریب آتی ہے تو میں حیرت میں
बुत बन जाता हूँ। उसके सर पर एक बहुत बड़ा जख्म है। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। ये उसको क्या हुआ है? मैं मेज़बान से पूछता हूँ। वो मुझे बताते हैं कि ये छोटी थी तो चूल्हे में गिर गई थी और उसके सर का ये हिस्सा आग में जल गया था, जो कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है। यही है जिंदगी की तल्ख हक़ाइक़। यहाँ जिंदगी यहाँ पहाड़ों की तरह सख्त और कठिन है। इस खूबसूरत बच्ची के पैरों में चप्पल भी नहीं है। हम अभी यहाँ से जाना चाहते हैं। हमें तलाश है उन पत्थरों पर लिखे हुए हुरूफ की जो 1 सदी से ज़्यादा अरसे पहले यहाँ आने वाले माहिरीन ने तराशे थे। उसके अलावा हम अपने उस मकामी बंदे को भी तलाश करेंगे जिसकी मदद से हमें कुत्ते की कब्र तक पहुँचना है। जब हम जाने लगते हैं तो हमारा मेज़बान हमारे दोस्त परवाना मीरा जी को कहते हैं कि कोई तावीज़ लिख कर दो। मेरे मवेशी ज़्यादा तादाद में मरने लगे हैं और दिलचस्प बात यह है कि परवाना मीरा जी भी बैठ जाते हैं तावीज़ लिखने। मैं मेज़बान से पूछता हूँ कि आखिर आप तावीज़ क्यों ले रहे हो? तो वो कहता है कि भाई, लोग यहाँ हसद करते हैं, नज़र लगाते हैं, मेरे मवेशी बड़ी तादाद में मर रहे हैं, इसलिए तावीज़ ले रहा हूँ। परवाना मीरा जी तावीज़ लिखकर हमारे मेज़बान के हवाले करते हैं। मैं परवाना से पूछता हूँ कि आखिर आपने इसको क्या लिख के दिया? परवाना साहब मुझे बताते हैं कि उन्होंने अलहम्द शरीफ लिखकर उन्हें दिया। क्या किया जाए, उनका अकीदा था तो मैंने भी उसे मायूस करना नहीं चाहा। हम अपने मेज़बानों को खुदा हाफिज़ कहकर डारियारो खीरतर पहाड़ पर एक नए सफ़र पर निकल पड़ते हैं, जिसकी तफसील अपने नाज़रीन को इस सफ़र की तीसरी किस्त में इंशाल्लाह दे देंगे।